اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا الہی آمین۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، یہ دعا پڑھ لیا کریں جب بھی آپ کچھ پڑھنا سٹارٹ کیا کریں تو یہ بہت زیادہ بابرکت دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جو پڑھائی ہے، آپ کی جو تعلیم ہے، اس کے اندر کافی برکتیں ڈالیں گے انشاءاللہ۔ تو السلام علیکم جی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو آئی آر کا فردر ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ڈیکولونائزیشن ان ایشیا اینڈ افریقہ۔ تو اس کو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو جسٹ جنرل سا ایک اوور ویو دے دیتا ہوں کہ جب ورلڈ وار ٹو اینڈ ہوئی تھی 1945 کے بعد، تو اس کے بعد جتنی بھی کلونیل پاورز تھیں، جن میں برٹن تھا، فرانس تھا، اس کے علاوہ یو ایس، رشیا، ٹھیک ہے، جرمنی، تو یہ ساری جتنی بھی پاورز تھیں نا، ان میں سے کچھ ایسی تھیں جو کہ کمزور ہو گئیں اور کچھ ایسی تھیں جو کہ صحیح موسٹ پاورفل ہو گئیں۔ اب جو پاورفل تھیں نا، وہ یہ چاہتی تھیں کہ جو کمزور کلونیل پاورز تھیں اور وہ اسٹل دے ور سروائیونگ، وہ چاہتی تھیں کہ وہ جتنی بھی ان کے اندر لیگیسی تھی نا، ان کے اندر جو اسٹیٹس تھیں، وہ ان کو ختم کر دیں، ان کو فری کر دیں، تاکہ وہ جو ہے ان جو موسٹ پاورفل نیشنز تھیں یا موسٹ پاورفل پاورز تھیں، ان کے بلاک میں وہ ان کو ایڈ کیا جا سکے۔ تو یہ بھی کچھ ایک آدھ ریزن تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ملٹیپل ریزنز تھیں جن کی وجہ سے ایشیا اور افریقہ کے اندر ڈی کولونائزیشن ہوئی، مطلب کہ جتنی بھی کلونیل پاورز تھیں وہ انہوں نے وہاں کی جو لوکل گورنمنٹس تھیں یا وہاں کے جو لوکل لیڈرز تھے ان کو اتھارٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی اور وہ خود واپس بیک ٹو دیئر پویلین چلی گئیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم آج اس کو دیکھیں گے کہ اس کی جو کازز کیا تھیں اور اس کے امپلیکیشنز کیا تھیں۔ The process of decolonization in Asia and Africa marked a significant turning point in the international relations, reshaping the global geopolitical landscape. By analyzing the decolonization process, we can gain insights into the complex dynamics of post-colonial nations and their interactions with their international community. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پوسٹ کلونیل ایرا کے بعد یا اوورال جب ڈیکولونائزیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد فردر وہ جو پاور سٹیٹس تھیں جو انڈیپینڈنٹ ہوئیں بعد میں، جو آزاد ریاستیں، ان کا اوورال دنیا کے اوپر کیا امپیکٹ پڑا۔ یہ کچھ اسٹیٹس تھیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا، جن کے اندر انڈیا، انڈونیشیا، ویتنام، غانا، کینیا، الجیریا، نائجیریا، کانگو، ٹھیک ہے، زمبابوے، بنگلہ دیش، موزمبیق، انگولا، یہ بہت سی ایسی اسٹیٹس تھیں جو کہ ڈی کولونائز ہوئیں، مطلب کہ جو کہ جنہوں نے نا آزادی حاصل کی اپنی کلونیل پاور سے۔ ٹھیک ہے، ان کو جیسا آپ دیکھ لیجیے گا، یہ صرف میں نے آپ کی ریڈنگز کے لیے ہی اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں سلائڈس کے اندر۔ اور یہ جو سلائڈس ہوں گی آپ کو ہوپ فلی انشاءاللہ میرا جو فیس بک کا پیج ہے لرن ود سہیل آفیشیل، آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہوپ فلی وہاں پر میں کوشش کروں گا کہ ان کی جو پی ڈی ایف فائل ہے وہ میں وہاں پر شیئر کر دوں۔ تو کازز اگر ہم دیکھیں ڈیکولونائزیشن کے، تو سب سے پہلے تھا ورلڈ وار ٹو۔ ورلڈ وار ٹو، جس طرح میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ جب یہ ورلڈ وار ٹو اینڈ ہوتی ہے، اس کے بعد بہت سی ایسی پاورز تھیں جو کہ اکانومیکلی بہت زیادہ ویک ہو گئی تھیں اور اوورال ان کو نقصان بھی بہت ہوا تھا ورلڈ وار ٹو کے بعد۔ جس طریقے سے فرانس تھا وہ تقریباً تباہ ہو چکا تھا، یورپ تقریباً تباہ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، ان کے اندر یو کے تھا۔ اور اٹ واز دا ریزن کہ وہ جو ایک ویکنس تھی نا ان کی، اس ویکنس نے انہیں مجبور کیا کہ آپ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں آپ ان کو چھوڑیں اور اپنا جو ایک انورڈ فوکس جو ہے اس کے اوپر آ جائیں۔ تو یہ ایک میجر ریزن تھی ورلڈ وار ٹو کی۔ اس کے بعد یہ رائز آف نیشنلزم، بہت سی ایسی نیشنز تھیں، بہت سے ایسے ایریاز تھے جہاں پر نیشنلزم بہت زیادہ ایمرج کر رہی تھی۔ میں آپ کو تھرو آؤٹ دا ڈیکولونائزیشن پاکستان کی ایگزامپلس دوں گا، آپ اس کو کہیں پر بھی کوٹ کر سکتے ہیں اور بھی لے سکتے ہیں، صرف پاکستان کی ہی نہیں دینی۔ تو میں بہرحال آپ کو پاکستان کی دوں گا، باقی آپ گوگل کر سکتے ہیں، آپ کو بہت سی ایسی نیشنل موومنٹس جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ تو رائز آف نیشنلزم اگر آپ کو میں اگزامپل دوں پاکستان کی، تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے انڈیا کے اندر یا پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے لیڈرز تھے، قائد اعظم نہرو اور اس کے علاوہ سر سید احمد خان ہو گیا، ادھر سے گاندھی ہو گیا، تو یہ سارے کیا کر رہے تھے؟ یہ نیشنلزم کو پروموٹ کر رہے تھے، جس طرح آئیڈیالوجیکل ہماری جو نیشنلزم تھی وہ اس کو پروموٹ کر رہے تھے۔
تھے وہ گاندھی اور نہرو وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ایک انڈین اسٹیٹ جو ہے وہ ملے جہاں پر ہندو سکون سے رہ سکیں اور انڈیپینڈنٹ ہوں، جبکہ پاکستان والے یہ چاہتے تھے، قائد اعظم وغیرہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں ایک مسلم اسٹیٹ ملے جہاں پر ہم ایک اچھے طریقے سے رہ سکیں۔ تو کیا تھا، ایک سائڈ پہ ہندو نیشنلزم تھا اور دوسری سائڈ پہ مسلم نیشنلزم تھا۔ یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں تھا، یہ اور بھی بہت ساری جگہوں پہ تھا جہاں پر اس طرح کی جو سچویشنز تھیں وہ چل رہی تھیں۔ اس کے بعد یہ اسپریڈ آف آئیڈیاز، اب اس دور میں جب یہ 1945 سے تقریباً 1960 70s کا ایرا ہے جس کو آپ ڈی کولونائزیشن آف ایشیا اینڈ افریقہ کہتے ہیں، اس دور کے اندر آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ایمرج ہوتے ہوئے ملیں گے، جس میں سوشلزم تھا، جس میں کیپٹلزم تھا، جس کے اندر کمیونزم تھا، ٹھیک ہے، جس کے اندر پھر ماؤزم آیا، چائنیز کے جو موزیڈونگ تھے وہ لے کے آئے، مارکسزم تھا۔ تو یہ جو ساری چیزیں تھیں نا، انہوں نے بھی لوگوں کے اندر بہت زیادہ شعور اور آگے ہی پیدا کی، جس کی وجہ سے اوورال جو آئیڈیاز تھے انہوں نے ایک نئی ڈائریکشن کے اندر لوگوں کو لے کے جانا سٹارٹ کر دیا، اور وہ نئی ڈائریکشن کیا تھی؟ روڈ ٹو انڈیپینڈنس۔ فردر اگر ہم دیکھیں تو ان ایڈیکیسی آف کلونیل رول، وہ جس طریقے سے آلریڈی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیونکہ ورلڈ وار 2، ورلڈ وار 1، اس کی وجہ سے نا یورپ کو بہت زیادہ سیٹ بیکس ملے تھے، جس کی وجہ سے ان کی جو کلونیل گرپ تھی، ان کی جو پاورفل گرپ تھی آن دا جو ان کی کلونیل اسٹیٹس تھیں ان کے اوپر، وہ بہت کم ہو گئی تھی۔ یہ بھی ایک ریزن تھی جس کی وجہ سے وہاں پر، کیونکہ گورننس کے ایشوز تھے، اب آپ اگر دیکھیں پاکستان کے اندر یا انڈیا، انڈیوائڈیڈ انڈیا کے اندر، تو کیا تھا یہاں پر اکثر ان کی وجہ سے یہاں پر کافی موومنٹس ہوتی تھیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی تھی، بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہوتے تھے۔ اب 1937 کے الیکشنز اگر آپ دیکھ لیں، 1940 کا ریولوشن دیکھ لیں پاکستان موومنٹ والا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اس طرح کے مسائل تھے جن کی وجہ سے جو لوکل گورنمنٹس تھیں یا جو لوکل لوگ تھے وہ اپنے جو کلونیل پاورز تھیں ان سے خوش نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو ٹو سم وٹ ان کے بیک اینڈ کے اوپر وہی گورننس کے ایشوز تھے۔ اس کے بعد یہ رول آف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، یونائٹڈ نیشنز پلیڈ کریٹیکل رول ان ڈیکولونائزنگ دا اسٹیٹس، کیونکہ یہ جو 1945 کے اندر اس کا جو چارٹر بنا تھا وہ سیلف ڈیٹرمینیشن کا، اس نے آرٹیکل 51 تھا شاید، یا کوئی بہرحال ایک آرٹیکل تھا یو این کے چارٹر کا، جو کہ نا ہیومن رائٹس، یہ یو این ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس اگر آپ دیکھیں 1948، تو اس کے اندر بہت ساری اس طرح کی شقیں تھیں جس کے اندر سیلف ڈٹرمنیشن اور لوگوں کی جو آزادی ہے، ان کے ہیومن رائٹس ہیں، ان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا تھا۔ تو اس نے بھی اپنا رول پلے کیا ان ڈیکولونائزیشن۔ اس کے بعد جی رول آف انڈیجینئس لیڈرز، اب جس طرح انڈیا کے اندر مہاتما گاندھی، گانا کے اندر کوامے نکروما، انڈونیشیا کے اندر سکارنو، پاکستان کے اندر قائد اعظم، یہ سارے جتنے بھی لیڈرز تھے انہوں نے بھی ایک جو موبلائز کیا عوام کو، جو لوگ تھے، تاکہ وہ اپنے جو انڈیپینڈنس ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد یہ اکانومک فیکٹرز، یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ اگین میں اسی کے ساتھ یہ لنک ہے کہ ورلڈ وار 2 کی وجہ سے جو اکانومیز تھیں، کلونیل پاورز تھیں، وہ بہت زیادہ ڈسٹرکٹ ہو چکی تھیں، ڈسٹروائے ہو چکی تھیں۔ ان کی وجہ سے جو کلونیل پاورز تھیں وہ اپنی کلونیز سے لوگوں کو خون چوس رہی تھیں، اور وہ بھی ان کو کیونکہ ان ایکسیپٹیبل تھا، سو دے ور رجسٹنگ فار دیٹ پرٹیکولر تھنگ۔ اس کے بعد یہ کولڈ وار ڈائنامکس، اب جب ڈویژن ہو رہی تھی سوویت یونین اور یو ایس، یہ کیونکہ دونوں اپوزنگ پارٹس پہ تھے اور دونوں ایک الگ الگ پلرز پہ تھے، تو اس کی وجہ سے بھی دنیا کے اندر جو یونٹی تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور ڈویژن ہو چکی تھی، یہ بھی ایک ریزنز بنی۔ اور انہوں نے بھی یہ، جس طرح میں نے آپ کو پہلی سٹارٹ کے اندر انٹروڈکشن کے اندر میں نے بتایا کہ جو دو میجر پاورز تھیں انہوں نے فورس کیا ان جو ویک نیشنز تھیں، جن کے اندر فرانس تھا، جن کے اندر جرمنی تھا، جن کے اندر آپ یہ کہیں کہ برٹن تھا، ان کو فورس کیا کہ آپ جو اپنی کالونیز تھیں ان کو انڈیپینڈنٹ دیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم مطلب کہ ہمارے لیے جو رستے ہیں فردر وہ آسان ہو سکیں۔ ان میں جو میجر رول تھا وہ یو ایس کا تھا۔ اس کے بعد جی چینجنگ انٹرنیشنل نارمز، یہ بھی تھا کہ سیلف ڈٹرمنیشن، ہیومن رائٹس، اینٹی کلونیل سینٹیمنٹس، دے ور کریٹنگ پریشر آن دا کلونیل پاورز ٹو گرانٹ انڈیپینڈنس، ٹھیک ہے، یہ آلریڈی اس کو میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ لوکل ریزسٹنس اینڈ پروٹیسٹ، اب جس طرح ماؤ ماؤ ریبیلین تھی کینیا کے اندر، کوئٹ انڈیا موومنٹ انڈیا کے اندر تھی، اس طرح کی اور بھی بہت سی ایسی موومنٹس تھیں جو چلیں، جو کہ ڈیکولونائزیشن کا
ان دا اینڈ کیا بنا جی؟ وہ ایک کاز بنا۔ اب اگر ہم فردر دیکھیں تو اس کی امپلیکیشنز کیا تھیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم فردر دیکھتے ہیں تو ایمرجنس آف نیو نیشن اسٹیٹس، اب جس طرح انڈیا بنا، پاکستان بنا، غانا بنا، اس کے علاوہ انڈونیشیا بنا، بنگلہ دیش بنا، یہ ساری نیشن اسٹیٹس کیا تھیں کہ مختلف جو نیشن اسٹیٹس تھیں وہ دنیا کے اوپر ایمرج ہونا سٹارٹ ہو۔ فردر اگر ہم دیکھیں تو فارمیشن آف نان الائن موومنٹ، دنیا کے اندر پہلے دو بلاکس تھے، ایک سائڈ پہ کمیونسٹ تھا، دوسری سائڈ پہ کیپٹلزم تھا، ایک تیسرا بلاک بھی بننا سٹارٹ ہوا اور وہ تھا نیوٹرل بلاک، ٹھیک ہے۔ ان کا جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے، ہم نے کسی بھی پارٹی کا ساتھ نہیں دینا۔ تو وہ یہ نہرو تھا، اس کے اندر اس کے علاوہ توتو فرام یوگوسلاویا، یہ تین چار میجر لیڈرز تھے، انہوں نے مل کے ایک موومنٹ سٹارٹ کی، اس کو کہا نان الائن موومنٹ، ٹھیک ہے، جس کے اندر انہوں نے ایسی نیشنز جو تھیں وہ لائک مائنڈڈ نیشنز جو تھیں وہ اکٹھی ہوئیں جو کہ کسی بھی بلاک کا پارٹ نہیں بننا چاہتی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا فار دا جو میجر اس ٹائم کے پاس تھے، جن میں یو ایس تھا اور جس میں رشیا تھا یا سوویت یونین تھا۔ اس کے بعد یہ ری ڈرائنگ آف بارڈرز کی ڈیلیمیٹیشن ہوئی، اور اگر آپ کو میں ایک ایگزامپل اس کا دوں تو ریڈ کلف جو ایوارڈ تھا، وہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو انہوں نے ری ڈرا کرنا تھا بارڈرز کو، یہ جو بارڈرز تھے یہ دے ور دا لیگیسیز آف دیئر کولونیل پاورز، کہ انہوں نے جان بوجھ کے جہاں جہاں سے وہ نکلے ہیں وہ ایسی ایسی چیزیں چھوڑ گئے ہیں تاکہ وہاں پر ہمیشہ سے کنفلکٹس رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو جب افغانستان سے برٹش نکلا ہے یا جو اس کے ارد گرد کے جو علاقے تھے وہاں سے جب برٹش نکلا تو اس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ڈیورین لائن تھی وہ بنائی، وہ آج تک جو ہے وہ کنٹروورشل ہے۔ سملرلی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشمیر والا ایشو ہے وہ آج تک کنٹروورشل ہے۔ سملرلی بوسنیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائبیریا ہے ان کے درمیان ایشوز کافی چل رہے ہیں۔ چائنا اور انڈیا کے درمیان میک موہن لائن، اس کے اوپر بہت ایشوز چل رہے ہیں۔ انڈیا کے اور بہت ساری جتنے بھی نیبرنگ نیشنز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ مسائل ہیں، اور وہ بھی بارڈرز کی بیس پہ ایشوز ہیں۔ سو اوورآل اگر آپ دیکھیں اس ٹائم تو دنیا کے اندر زیادہ تر جو کنفلکٹس ہیں دے آر بیسڈ آن بارڈرز ایشوز، اور یہ بارڈرز کب کے بنے ہوئے ہیں؟ جب ہماری کولونیل پاورز جب یہاں سے گئی ہیں اس کے بعد سے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بھی بہت زیادہ ایک جو آج کل کی انسرٹن سچویشن ہے اس کے اندر اپنا رول پلے کیا۔ اس کے بعد یہ ریجنل انٹیگریشن آپ دیکھیں تو آسیان بنی، آرگنائزیشن آف افریقن یونین بنی، اس کے بعد یورپی یونین بنی، ٹھیک ہے، سارک بنی، یہ ساری چیزیں کیا ہوئی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، جب ڈیکولونائزیشن ہوگی اسٹیٹس ایمرج ہو گئی تو اب ان اسٹیٹس کے اندر ریجنلزم کا جو ایک جم تھا وہ جنریٹ ہوا، اور اس نے پھر فردر پھلنا پھولنا سٹارٹ کر دیا، اور دیٹ واز دا ریزن کہ آج آپ کو یورپ جو ہے وہ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور ڈیولپ نظر آتا ہے، آپ کو آسیان نیشنز ایشین ٹائیگرز کی روپ میں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا تھی؟ یہ ایک ریجنلزم کے اثرات تھے۔ اس کے بعد یہ اکانومک چیلنجز بہت سے آئے، مطلب کہ کیونکہ یورپ جو تھا وہ تباہ ہو چکا تھا، تو اس کی بیس پہ اور اس کے اور بھی بہت سے مسائل تھے، جس طرح جب ڈیکولونائزیشن ہوئی تو پاکستان کے پاس اکانومیکلی پاکستان بہت زیادہ ویک تھا، انڈیا ویک تھا۔ اسی طرح جب بھی کوئی نئی نیشن جنریٹ ہوتی تھی تو ان کے پاس اکانومی کے بہت زیادہ مسائل ہوتے تھے جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہوتا تھا، تو یہ بھی بہت زیادہ ایشوز ہوئے۔ کلچرل ڈینائنسز، مطلب کہ جب نئی نئی جو سویلائزیشنز تھیں، جب وہ نئے نئے لوگ جب ایمرج ہونا سٹارٹ ہوئے، نئی نئی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنی۔ اب اگر فار ایگزامپل اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، کردس جو ہیں کرد، وہ ایک ایسی نیشن ہے، ایک ایتھنیسٹی ہے جو کہ 3 سے 4 جو مڈل ایسٹرن نیشنز ہیں ان کے اندر، عراق، ایران، سیریا، ان کے اندر نہ رہ رہے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل ان کا ایک الگ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب کہ ان کا جو کلچر ہوگا، ان کی جو سیولائزیشن ہوگی، ان کا اوورآل جو رہن سہن ہوگا وہ ایک الگ ہوگا نا۔ تو دیٹ واز دا ریزن کہ اس ٹائم جب ود دا پیسج آف ٹائم ملٹیپل نیشنز ایمرج ہوئیں تو ان کے اندر جو ان کا جو کلچرل انفلوئنس تھا
وہ دنیا کے اوپر ایمرج ہوتا ہوا نظر آیا۔ رول آف گلوبل انسٹیٹیوشن جس کے اندر ورلڈ بینک تھا، یونائٹڈ نیشن تھا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، اس کے علاوہ آئی ایم ایف، تو یہ ساری جو نیشنز تھیں یہ بھی جنریٹ ہوئیں اور انہوں نے اپنا جو کام تھا وہ کرنا سٹارٹ کیا، اور یہ کیا تھا، وہی کلونیلزم سے نیو کلونیلزم کی طرف انہوں نے موو کرنا سٹارٹ کیا۔ مطلب کہ انہوں نے وہ جو گلوبل پاورز تھیں ان کا جو کنٹرول تھا اس کو اسٹرینتھن کرنے میں دوبارہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ لیگیسی آف انکلونیلزم یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں، انکلوڈنگ سوشو اکانومک کنفلکٹس اس ٹائم دنیا کے اندر ہیں، سوشو اکانومک انیکویلٹیز، اور دیٹ از دا میجر ریزن جو اس ساری سوشو اکانومک انیکویلٹیز ہیں ان کی میجر کاز جو ہے وہ کیپٹلزم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کبھی اس کے اوپر نا میں فردر بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اسی چینل کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ڈیپ روٹڈ ڈویژن ہے، یہ بہت زیادہ، مطلب کہ آپ جتنی بھی اس ٹائم ڈیولپنگ نیشنز ہیں نا ان کو دیکھ لیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ڈیولپنگ نیشن زیادہ تر ہیں ایشیا اور افریقہ کے اندر، دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر زیادہ تر سوشو اکانومک انیکولیٹیز ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ڈیپ روٹڈ ڈویژن ہے، اور اس کی ریزنز کیا ہیں، وہ جو اوپر والا یہ جو رول آف گلوبل انسٹیٹیوشنز ہیں اور گلوبل پاورز ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فردر نیو کلونیلزم، یہ بھی میں آلریڈی آپ کو ڈسکس کر چکا ہوں، انسپائریشنل انفلوئنسز جس طریقے سے سیلف ڈٹرمنیشن اور اس کے علاوہ انڈیپینڈنس حاصل کرنا، ٹھیک ہے، یہ ساری جو چیزیں تھیں، مطلب کہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں آپ ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز تھیں انہوں نے اوور آل دنیا کو چینج کرنا سٹارٹ کیا، دنیا کے اندر ایک نیا جو سسٹم تھا وہ ایمرج کرنا سٹارٹ کیا، ان کے اندر ایک نئے اسپرٹ کی جو فضا تھی وہ جنریٹ کی، تاکہ وہ اپنے آپ کو موو کر سکیں، فردر موو کر سکیں، اور ایک جو کچھ اس طرح کی ڈیولپنگ نیشنز تھی بھی صحیح جنہوں نے ان ویلیوز کو اپناتے ہوئے، اور کچھ ان کے اندر انہوں نے اپنی کی، جس طریقے سے ملائیشیا، جس کے اندر سنگاپور ہے، چائنا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ وہ ویلیوز تھیں اور کچھ انہوں نے اپنے مکس کر کے ایک ایسا مکسچر تیار کیا کہ انہوں نے دنیا کے اوپر راج کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اب اس ٹائم آپ اگر سنگاپور دیکھ لیں، ملائیشیا دیکھ لیں، چائنا دیکھ لیں، ویتنام اور اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا دیکھ لیں، دے آر دا لیڈنگ اکانومیز، ٹھیک ہے، اور وہ کس بیس پہ چل رہی ہیں، انہوں نے پراپر کیپٹلزم کو فالو نہیں کیا، انہوں نے ایک مکس کلچر ایک اس طرح کا وہ کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈیکولونائز کیا پراپر طور پر، ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ ایک سینس میں جس طریقے سے ساؤتھ کوریا ہے یا ہاں ساؤتھ کوریا ہے وہ کچھ انداز میں وہ یو ایس سے اپنی وہ لے رہا ہے کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ہو گیا، اسی طرح جاپان ہے وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یو ایس کے انڈر امبریلا ہے، لیکن اوورآل انہوں نے اپنا جو ایک سیٹ اپ سٹارٹ کیا جو ایک مکس کیپٹلزم کا تھا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے دنیا کے اوپر راج کرنا سٹارٹ کیا۔ اب جب میں یہ ورڈ یوز کرتا ہوں راج کرنا سٹارٹ کیا، تو ان دا 21st سینچری اٹ از بیسڈ آن ٹیک یعنی کہ ٹیکنالوجی، انفارمیشن یعنی کہ ڈیٹا، اور تیسرا ہے اکانومی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جی ڈی پی اور اس کے علاوہ اس طرح کی جو لائک مائنڈیڈ چیزیں ہیں۔ تو دنیا کے اندر ود دا پیسج آف ٹائم ڈیکولونائزیشن کیوں ہوئی تھی جی؟ کیونکہ یورپ ویک ہو گیا تھا، زیادہ تر جو پاورز تھیں وہ یورپین تھیں، ٹھیک ہے، وہ ویک ہو گیا تھا، اس کے علاوہ رول آف میجر جو پاورز تھیں جس میں یو ایس اور رشیا تھا، اور اس کے بعد فردر پھر اس کی اگر آپ امپلیکیشنز کی دیکھیں تو نان الائن موومنٹ، اس کے علاوہ جو انڈیجینیس لیڈرشپ جنریٹ ہوئی، اور بہت سے اس طرح کے جو تھے ایشوز تھے جو کہ ایمرج بھی ہوئے اور کچھ ختم بھی ہوئے کلونیلزم سے۔ ناؤ دا ورلڈ از انڈر دا نیو کلونیلزم جس کے اندر ایف اے ٹی ایف کو یوز کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور اس طرح کی جتنے بھی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ان کو یوز کیا جاتا ہے تاکہ جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جی، جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ڈیکولونائزیشن آف ایشیا اینڈ افریقہ، اس کی کازز اور امپلیکیشن۔ ہوپ فلی آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا، اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کویشچن پوچھ سکتے ہیں۔ فردر مور ایک اناؤنسمنٹ ہے، میں اس چینل کے اوپر تقریباً میری 415 سے زیادہ ویڈیوز آلموسٹ میں اپلوڈ کر چکا ہوں، دے آر اباؤٹ ایسے آؤٹ لائنس جس کے اندر لٹریری بھی ہیں، اس کے اندر ایشو بیس ایسز بھی ہیں، تقریباً 70 سے 80 جو میری آؤٹ لائنس ہیں۔ اس کے علاوہ آئی آر کا پیپر 1 آلموسٹ میں کمپلیٹ کر چکا ہوں، پیپر 2 انشاءاللہ جاری ہے، بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم فردر کسی اور سبجیکٹ کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور کرنٹ افیئر پاکستان افیئر کے اوپر بھی ویڈیوز میں بناتا
بناتا رہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہوں گی اگر آپ انہیں وزٹ کریں گے تو وزٹ کریں. اگر آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں ود یور فرینڈس. تھینک یو جی، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ.